شہنشاہ کوثار امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی، شہنشاہ بحروبر شہنشاہ کوثار حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ کا سالانہ عرس 4 جون کو منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں لاہور سے اسلام آباد کا سینکڑوں کلومیٹرز پر محیط طویل سفر کرنے کے بعد ہم لوگ اسلام آباد شہر کو کراس کرتے ہوئے آخر کار اس سڑک پر آ گئے تھے جس کے اختتام پر میرا مرشد خانہ، جو صدیوں سے اپنی باہیں پھیلائے سسکتے سلگتے تڑپتے دکھوں کے مارے لوگوں کی خدمت میں شب و روز معرفت کا نور بانٹ رہا ہے۔ میں مشت خاکستر سیاہ کار بھی جیسے ہی کوچہ مرشد کی سڑک پر آیا تو شدت جذبات، عقیدت و احترام سے میرا بے قرار تڑپتا پیاسا دل سینے کے پنجرے سے باہر آنے کو تیز تیز دھڑکنے لگا۔ صبح سے جب سے میں نے لجپال سخی مرشد سرکار کی طرف روانہ ہونا تھا، ہر دھڑکن میرے لجپال کی صدا دے رہی تھی۔ میری رگوں میں خون کی جگہ کوئی نشیلا سیال مادہ تھا جو اپنے محبوب سے ملاپ کی خوشی میں محو رقص تھا۔ جیسے ہی میں مرشد خانے والی سڑک پر آیا تو میرے جسم کا انگ انگ دھمالی کیفیت میں ملاپ کی خوشی سے جھومنے لگا کہ اپنے لجپال امام بری سرکار کے کوچے کی خاک کو بوسہ دینے، دھندلی پیاسی آنکھوں کی پیاس بجھانے، ان کو روشن کرنے مرشد خانے کی طرف روانہ سفر ہوا۔ طویل مدت کے بعد سڑک پر دیوانوں، پروانوں، عقیدت مندوں کو ٹولیوں کی شکل میں مزار اقدس کی طرف جاتے دیکھا، جو آنکھوں میں عقیدت کے دیپ اور چہروں پر پیار کے پھول کھلائے پرجوش انداز میں مزار پر انوار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بے پناہ رش کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ عقیدت مندوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اتنا زیادہ رش بہت سالوں کے بعد نظر آ رہا تھا۔ شہنشاہ کوثار کا فیض ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح کناروں سے اچھل رہا تھا۔ دیوانے اپنی پیاس بجھانے ٹوٹ پڑے تھے۔ پروانوں کا ہجوم بپھرے ہوئے دریا کی طرح لہروں کی شکل میں مزار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنا زیادہ رش دیکھ کر مجھے 20 سال پہلے کا رش یاد آ گیا، جب شہنشاہ کوثار کا سالانہ عرس مبارک منعقد ہوتا تھا۔ وطن عزیز بلکہ دنیا بھر سے لجپال، عبداللطیف کاظمی مشہدی المعروف امام بری سرکار کے عقیدت مند عرس مبارک میں عقیدت و احترام سے حاضر ہوتے تھے۔ میں بھی کوہ مری سے ننگے پاؤں شہنشاہ کے قدموں میں غلاموں کی طرح حاضر ہوتا تھا۔ میں اور ناصر کشمیری مرحوم فیض آباد اترتے تو سائیں عارف فقیر سلطان، بابا مراد اور دوسرے ساتھی انتظار میں ہوتے۔ پھر ہمارا یہ مختصر سا قافلہ شوق ننگے پاؤں، ہاتھوں میں پھولوں کے ہار، خوبصورت ریشمی تاروں کی چادریں لیے پیدل شہنشاہ سرکار کی طرف چلتے۔ راستے میں دیوانے بری سرکار کے نعرے فلک شگاف انداز میں لگاتے۔ پھر یہ قافلہ شوق لجپال کے نعرے مارتا مارتا دربار اقدس کے قریب انسانوں کے سمندر سے ہوتا ہوا شہنشاہ کے قدموں میں جا کر نذرانہ عقیدت پیش کرتے، جہاں پر شہنشاہ کوثار پہلے سے ہی پھول اوڑے آسودہ خاک ہوتے۔ جا کر ہم بھی چادروں کے بعد پھولوں کی بارش کر دیتے، اگربتیاں روشن کرتے، چراغ روشن کرتے، ہر طرف پھولوں اگربتیوں کی خوشبو ہوتی۔ پھر کسی کونے میں بیٹھ کر سرکار کے مزار اقدس کو گھنٹوں دیکھتے رہنا، انگ انگ سے خوشی اور سرشاری پھوٹتی۔ مرشد خانے پر بیٹھ کر لگتا جیسے ہزاروں ڈرم پاکیزہ شراب کو پی لیا ہے۔ خوشی، سرشاری، نشہ، سرور، کیف انگیز سرور آمیز لہریں مزار اقدس سے نکل کر ہماری پیاسی بنجر روحوں کو سیراب کرتی۔ ہم دنیا و ما فیہا سے بے خبر شہنشاہ کے قدموں میں زیست آمیز لمحات کو ظاہری باطنی طور پر انجوائے کرتے۔ میں انہی خیالوں میں غرق تھا کہ اچانک مزار پر انوار کے سامنے والی سڑک پر آ گئے تو ماضی کے مدہوش کن خیالوں سے نکل کر حال میں آ گیا۔ سامنے دیکھا تو کوہ مری سے آئے میرے میزبان جلیل اختر عباسی اور حافظ محسن صاحب ہاتھوں میں خوبصورت دلکش ریشمی چادریں، گلاب موتی کے پھولوں کے ہار اور گلاب کے تازہ سرخ پھولوں سے بھرے ہوئے شاپر لیے کھڑے تھے۔ جلیل عباسی کی نظر جیسے ہی میرے پر پڑی، اس کی آنکھیں آشنائی کی چمک سے اور بھی روشن ہو گئیں۔ تیزی سے ہماری طرف لپکے، میرے ہاتھوں کو پکڑا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ گلوگیر سرشار عقیدت برے لہجے میں بولا، آئیں جناب، آپ ہی کا انتظار تھا۔ کسی دوست نے محکمہ اوقاف کے عملے کو کہہ رکھا تھا۔ گاڑی کو روکا اور پھر ہم چاروں پھولوں کے ساتھ سخی لجپال کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر قدم نشے، مستی، سرور میں مست، میں اپنے آقا شہنشاہ مالک کی خدمت میں غلاموں کی طرح حاضری دینے حاضر ہو گیا تھا۔ تھوڑا چلنے کے بعد ٹھہر گیا۔ شہنشاہ کے سبز گنبد پر نظر پڑی تو کافوری برف کی ڈلیاں میرے ظاہر باطن کو آسودگی،
ٹھنڈک سرشاری سے ہمکنار کرنے لگیں۔ میں خوب نظر بھر بھر کر شہنشاہ کے سبز گنبد کو دیکھ کر اپنی بے نور دھندلی آنکھوں کو روشن کرنے لگا۔ دائیں بائیں دیکھا تو عقیدت مند پروانوں کا سیلاب مزار کی طرف رواں دواں تھا۔ لجپال کی عقیدت مندوں کو دیکھ کر دل میں خیال کا شگوفہ پھوٹا کہ میں گلاب کی پتیاں بن کر ان دیوانوں کے قدموں سے لپٹ لپٹ جاؤں۔ یہ میرے شہنشاہ میرے لجپال کی مہمان ہیں، ان کے ننگے قدموں کو آرام دوں، سکون دوں۔ یہ میرے لجپال کے دیوانے پروانے ہیں۔ روح خوشی سے جھومنے لگی، جسم کا ایک ایک بال شراب طہور میں مست سرشار ہونے لگا۔ میں سرکار کے کوچے میں ایک ایک سیکنڈ کو انجوائے کر رہا تھا۔ پھر آگے بڑھے، جا کر مسجد میں نماز اور شکرانے کے نوافل ادا کیے، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ شہنشاہ کے مزار کی طرف بڑھے۔ قبر شریف کے قریب پہنچے تو دل آویز منظر، سرکار شیشے کی دیواروں کے اندر ہمیشہ کی طرح پھول اوڑے سو رہے تھے۔ میرے جسم کا رواں رواں کشکول بن گیا، نظروں سے عقیدت کے موتی جھڑنے لگے اور میں بھاری نشیلے قدموں کے ساتھ سرکار کے حجرہ مبارک میں داخل ہو گیا۔ جا کر چوکھٹ کو چوما، جلیل عباسی کے ساتھ لگ کر زری کی چادر کو قبر مبارک پر پھیلایا، پھولوں کے ہاروں سے چادر کو سجا دیا، پھر بہت سارے پھولوں کی بارش شروع کر دی۔ پھول برسانے کے بعد غلام بن کر ہاتھ جوڑ کر سخی لجپال کے در پر کھڑا ہو گیا اور اس مادی دنیا سے کٹ کر رنگ و نور کے سیلاب میں شامل ہو کر دوسری دنیا میں غوطے کھانے لگا، جہاں پر نشہ، سرور، مستی، سرشاری تھی اور لجپال کا فیض، نور کی برسات اس قدر کہ آنکھیں کھل گئیں۔ تو سرکار کی چادر کو چوما اور سیدھا کیا تو لگا شاید روح جھومتے ہوئے جسم سے نکل جائے گی۔ پھر لمحے صدیوں میں اور صدیاں لمحوں میں بدل گئیں۔ خوب روحانی پیاس بجھانے کے بعد باہر آ کر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اور درخواست کی، اے میرے شاہا، میرے شہنشاہ لجپال، اگر آپ اس کوئلے سیاہکار پر نظر نہ کرتے تو میں آج بھی منکرین روحانیت جیسی بنجر ویران زندگی گزار رہا ہوتا۔ آپ میرے لجپال شہنشاہ، جنہوں نے ایک نظر سے باطن کے اندھیروں کو روشن اجالوں میں بدل دیا۔ پھر شدت جذبات اور عقیدت اور تشکر سے میری آنکھوں میں موتی جھلملانے لگے اور دل کی دھڑکنوں سے آوازیں آنے لگیں، میرے لجپال، امام بری سرکار جیسا اور کوئی نہیں ہے۔